ہاتھ اٹھاؤ، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت، بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ ہم سب کا یقین ایمان کیا ہے؟ اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد۔ بولو ختم نبوت، 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 بولو ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آخر میں سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، اب زندہ باد ایسا کہنا ہے کہ پتہ چل جائے یہ شہید باڑیا ہے۔ ذرا سب کو تمہاری زندہ باد کی آواز گونج جائے۔ میں نعرہ لگاؤں گا جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ۔ زندہ باد تم نے کہنا ہے مجاہدوں مردوں، سب ہاتھوں کو اٹھا، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ ذرا زندہ باد مجاہد کی طرح کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی نعمتوں کو، ساری دنیا کی عظمتوں کو، ساری دنیا کے رفعتوں کو، سارے جہاں والوں کے تمام تر مخلوقات کو جتنی نعمتیں عطا کر دی، ساری نعمتیں اللہ نے ایک طرف رکھا، اس کا مقام و مرتبہ ایک طرف رکھا۔ دوسرے پلڑے پر اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت، ایمان کی عظمت، ایمان کی رفعت کو رکھا۔ ساری کائنات کے لوگ پہچانتے گئے کہ اگر کسی شخص کے زمین آسمان کے برابر بھی گناہ ہوں، مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا اس پلڑے سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیج دیا۔ سب کا مقصد، سب کا مطلب، سب کی نصیحت، سب کی تبلیغ ایک تھی، واللہ احد۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، سارے نبیوں کا کردار، سارے نبیوں کا گفتار، سارے نبیوں کے معجزات، سارے نبیوں کے حسن و صورت، سارے نبیوں کے عبادات، سارے نبیوں کی مشقت، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کے کردار و گفتار و مشقت و معجزات ایک طرف، اور دوسری طرف میرے رب کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کا گفتار، ان کی حقیقت، ان کے معجزات، ان کے رفعات، ان کی عظمت، ان کا ساری کتابیں رب کائنات نے جو کچھ خیر نازل کر دیا محمد الرسول اللہ کا۔ دوسری طرف اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو الگ الگ مقام دیا، سارے نبیوں کو الگ الگ معجزات عطا کر دیے۔ آدم کے اندر رب کائنات نے صفیت رکھ دی، نوح کے اندر رب کائنات نے نجیت رکھ دی، موسیٰ کے اندر رب کائنات نے جلال رکھ دیا، یوسف کے اندر رب کائنات نے حسن رکھ دیا، داؤد کے اندر رب کائنات نے خوبصورت آواز و بادشاہت رکھ دی، حضرت سلیمان کے اندر رب کائنات نے بدھی اور سوچ کو رکھ دیا، حضرت ابراہیم کے اندر خلیلیت رکھ دی، حضرت اسماعیل کے
کے اندر قربانی رکھ دی، حضرت عیسیٰ کے اندر جسارت رکھ دی، سارے نبیوں کے جتنے معجزات تھے، جتنے سارے نبیوں کی خوبیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ایک اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ کو عطا کر دیا۔ آدم کی صفیت بھی محمد کے اندر، نوح کی نجیت بھی محمد کے اندر، حضرت یوسف کا حسن بھی محمد کے اندر، ابراہیم کی خلیلیت بھی محمد کے اندر، موسیٰ کا جلال بھی محمد کے اندر، سلیمان کی سوچ و بدھی بھی محمد کے اندر، داؤد کے خوبصورت آواز، ان کی بادشاہت محمد کے اندر، عیسیٰ کی جلالت محمد کے اندر، حضرت عیسیٰ کی جسارت محمد کے اندر۔ رب کائنات نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر بھیجے، کسی بھی پیغمبر کو رب کائنات نے ان کی نبوت کو محفوظ نہیں رکھا، کسی بھی پیغمبر کو رب کائنات نے شافی محشر نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو رب کائنات نے ساقی کوثر نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو رب کائنات نے امام الانبیاء نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو رب کائنات نے سید الاتقیاء نہیں بنایا، کسی بھی پیغمبر کو ان کی امتی کو رب کائنات نے نماز جیسے عبادت عطا نہیں کری۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی بھی پیغمبر کو رمضان جیسا مہینہ، اس پر پھر روزے جیسے عبادت، اس میں پھر لیلۃ القدر جیسی رات عطا نہیں کری۔ کسی بھی پیغمبر کی کسی بھی کتاب کے بارے میں لو انزلنا ھذا التوراۃ ھذا الانجیل ھذا الزبور نہیں کہا، کسی بھی کتاب کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ نہیں کہا، کسی بھی پیغمبر کے نبوت کو، ان کی صورت کو رب کائنات نے محفوظ نہیں رکھا، مگر جب نمبر آتا ہے آمنہ کے لال کے ٹکڑے کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا جب نمبر آ گیا، رب کائنات نے آدم کی صفیت سے لے کر عیسیٰ کی جسارت تک ساری خوبیاں، سارے معجزات اپنے محبوب پیغمبر کے اندر رکھ دیا۔ رب کائنات نے محمد الرسول اللہ کو ساقی کوثر بنا دیا، شافی محشر بنا دیا، امام الانبیاء بنا دیا، میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کو محفوظ کر دیا، صورت کو محفوظ کر دیا۔ رب کائنات نے جو قرآن مجید اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کر دی، اس کے بارے میں رب کائنات نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کتاب نازل کری رب نے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو قرآن نازل کر دیا رب نے کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے محبوب کی سیرت، میرے محبوب کی صورت رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کی صورت کیسے تھی رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک کتنے مقدار میں تھی، اس داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح چلتے، کس طرح اٹھتے، کس طرح بیٹھتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح نمازیں پڑھتے، اس نماز میں کس طرح قیام کرتے، کس طرح رکوع کرتے، کس طرح سجدہ کرتے، سجدے سے کس طرح سر کو اٹھاتے، رب
کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کے بال مبارک کتنے تھے، کتنی مقدار میں تھے، ان بال مبارک میں تیل کیسے لگاتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح بیت اللہ کا طواف کرتے، اس حج کے لیے، اس عمرے کے لیے کس طرح احرام باندھتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح گھوڑے پر سوار ہوتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح جہاد کرتے، ان کے پاس کتنی تلواریں تھیں، کفار مشرکین کی کیسے گردنیں کاٹتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کے کاندھوں پر میرے نبی کے ناتی، ان کے نواسے کس طرح کھیلتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو پیار سے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح حضرت عائشہ اماں جان کو کیسے پکارتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح جمعے کا خطبہ دیتے، اس خطبے کے وقت اپنے فیس کو کیسی حرکت دیتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح پیٹ پر پتھر باندھتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی کس طرح قرآن کی تلاوت کرتے، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے نبی نے کس طرح مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کری، رب کائنات نے محفوظ کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس محبوب پیغمبر نے جب حق کلمہ بلند کرا، سامنے سے کفار مشرکین آ گئے، میرے نبی کے سارے جانثاروں نے ان کا مقابلہ کرا، سارے کفار مشرکین کی گردنیں کاٹی۔ میرے نبی کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، ان صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، ان صحابہ کرام نے اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اور اس دین اسلام پر پیرا دیتے دیتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے، کوئی بھی ناستک اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھائی تم لوگ تو پہلے ہی پنچر ہو۔ ترجمہ آخر میں ایک کوئی مجاہد کھڑا ہو جائے، ایک مجاہد نعرہ لگائے، ہاں لگا مجاہد، نعرہ لگاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کے مقام و مرتبے کو سمجھیے، اور آپ کے تو اس خوبصورت علاقے کے بارے میں جب میں نے سنا کہ اس کو شہید باریہ کہتے ہیں، اور اس علاقے سے بڑے بڑے علماء کرام، میں تو سن کے آج حیران ہو گیا۔ آج جب آپ کے بنگلہ دیش کے خطیب بنگال حضرت علامہ جنید الحبیب صاحب سے میری کال میں بات چیت ہوئی، حضرت نے فرمایا وہ تو میرا بھی علاقہ ہے۔ مفتی سخاوت حسین رازی نے فرمایا یہ تو میرا ہی علاقہ ہے، اور فرمایا ان کے سسر مفتی امینی صاحب کا بھی علاقہ ہے۔ تو پھر میں نے کہا تو پھر یہاں تو سارے مجاہد ہی پیدا ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل دنیا میں ہم نوجوانوں کے اندر سے جہاد کا جذبہ، شہادت کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کے یہودی نصارہ نے
اس بات کو عام کیا جہاد از رانگ وے، جہاد از ٹیررسٹ، اور ہم مسلمان کہتے ہیں کہ جہاد از رائٹ وے، جہاد از رائٹ وے۔ ان کے نظر میں مولوی حضور آدمی آتنکواد ہے، کیا ہے؟ آتنکواد ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دین اسلام کے لیے جو جذبہ صحابہ کرام تھا، اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ شہادت کا جو جذبہ صحابہ کرام کا تھا، اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی معمولی دین اسلام نہیں ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لیے، میرے پیارے مجاہدوں، اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا گیا۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ جب تک دلوں میں جان ہے، جب تک سینوں میں ایمان ہے، انشاءاللہ دین اسلام کے خاطر ہم لوگ بھی شہید ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھیے، ساری دنیا کے یہودی نصارہ ایک طرف ہیں اور سب مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، اور میں کہتا ہوں مسلم از سپر پاور۔ مسلمان کے نام سے یہ لوگ بڑے ڈرتے ہیں، اور بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ گائے کا مونت پینے والے بھی ہمیں ڈراتے ہیں۔ میں نے کہا اگر گائے کا مونت پینے کا اتنا شوق ہے، ہمارے پاس بہت مونت موجود ہے، تم پینے والے بنو، بھیجنے والے ہم ہیں، اور پارسل بھی فری، ہاں فری۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، بنیادی وجہ یہ ہے، آج آپ نے دیکھا کہ کفار مشرکین ہم پر کیوں غالب ہوتے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف چل رہا ہے۔ یہ کہتا ہے وہ بنگالی ہے، وہ کہتا ہے یہ پاکستانی ہے، وہ کہتا ہے وہ حبشہ کا ہے، وہ کہتا ہے وہ عرب ہے، یہ کہتا ہے یہ عجم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے تھے، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تھے۔ لیکن سارے صحابہ نے لا الہ الا اللہ کے پتاقے کے نیچے کام کرا۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس بات کو عام کرو میرے پیارے بھائیوں، اس بات کو عام کر لیجئے، سارے آپس میں بھائی بھائی ہو جائیے، سارے آپس میں اتفاق کر لیجئے۔ میرے پیارے نوجوانوں، یہ بات ساری دنیا کو معلوم ہے، اس بات کو انگریز بھی جانتے ہیں، اس بات کو کانگریس بھی جانتے ہیں، اس بات کو یہودی بھی جانتے ہیں، اس بات کو نصارہ بھی جانتے ہیں کہ جس دن ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے عرب و عجم کے مسلمان، جس دن میں اور آپ ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کے قسم ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر، ان پہاڑوں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاقہ گھومے گا۔
آپ کو معلوم ہوگا کہ سرزمین پاکستان جب بنگلہ دیش مشرقی پاکستان مغربی پاکستان ایک تھا، سن 1947 کو ہم نے جب ہندوستان ان کتوں کے منہ سے پاکستان کو وکٹری دلائی، اس ٹائم بنگلہ دیش اور مغربی پاکستان دونوں ایک تھا، دونوں نے ایک ساتھ جدو کرا، دونوں نے ایک ساتھ جنگ کری، اور مطلب مقصد ایک تھا کہ اسلامی نفاذ ہوگا، خلافت قائم ہوگی۔ اس لیے اس بنیاد پہ یعنی بنگلہ دیش پاکستان ملا کر یہ مطلب نکالا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ آپ کے شہر کا، اس ملک کا بھی مطلب تھا ہمارے، جب دونوں ایک تھا۔ مگر کیا ہوا 1971 میں ان ظالموں نے، ان منافقوں نے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ ان کو یہ بات معلوم تھی، ساری دنیا کے کفار مشرکین سب کا اس میں کردار تھا کہ کسی بھی طرح مسلمان کو ویکنیس کر دیا جائے، ویک کر دیا جائے، اور ان کی نظر میں ایک ہی رزلٹ تھا، ایک ہی نتیجہ تھا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو کسی بھی طرح کر کے الگ کیا جائے۔ ان کو معلوم تھی یہ باتیں، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ ساری دنیا کے کفار مشرکین جانتے ہیں، ساری دنیا کے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، 1947 میں جب پاکستان کو وکٹری ملی، ابھی تک ہمارے پاکستان لاہور کے مینار پاکستان میں بنگلہ اور اردو زبان لکھی ہوئی، ابھی بھی۔ اور اس وقت میں جب پاکستان میں وکٹری ملی، تاریخ معلوم کرتی ہے اس بات کو کہ جتنا خون پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی وکٹری کے لیے دیا تھا، اس سے ڈبل خون بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے پاکستان کے لیے خون دیا تھا۔ یہ بات معلوم ہے۔ مگر 1971 میں یہ سازش کیوں ہوئی؟ اس کی بہت بڑی وجہ تھی، اس کا بہت بڑا کردار تھا، اس کا بہت بڑی اہمیت فوقیت تھی۔ ساری دنیا کے کفار مشرکین اس بات کو جانتے تھے، اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان ایک رہیں گے، ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بنیادی وجہ پر آتے ہیں ہم لوگ کہ بنیادی وجہ کیا ہے۔ آج سب سے پہلے میرے اور آپ کے سامنے دنیا نے جو نقشہ کھینچا، مسلمانوں کو کمزور کر دیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے؟ آج میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، آج میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی پر بمباری چل رہی ہے، لیکن میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف بیٹھ کر موبائل یوز کر رہے ہیں، ان چیزوں کو آگے شیئر کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر سے تڑپ ختم ہو گئی۔ میرے پیارے مجاہدوں، کہاں چلے گئے ابن قاسم؟ کہاں چلے گئے محمود غزنوی؟ کہاں چلے گئے شاہ پران جیسے لوگ؟ کہاں چلے گئے مفتی امینی؟ کہاں چلے گئے جنید بابو نگری، جن کے ساری تاریخ کے اوراق سے سارے باطل کانپتے تھے؟ مگر میں اور آج آپ، یہ میرے اور آپ کی مائیں بہنیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ میرے اور آپ کی طرح مائیں بیٹی، یہ پیارے پیارے پھول کی طرح بچے مسجد اقصی کے میناروں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، اور میں اور آپ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ کیا ہو گیا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے مسجد اقصی پر گولی برس رہی ہے، اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 2 رکعت نفل تو پڑھ سکتے ہیں۔
اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، ہم سب کچھ کر تو سکتے ہیں، ہم نے اصل بات یہ ہے مسجد اقصی کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ مسجد اقصی ہے کیا؟ کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ کوئی معمولی مسجد ہے؟ مسجد حرام مسجد نبوی کے بعد جس کا نمبر ہے مسجد اقصی ہے۔ تم مجاہدین کے ہوتے ہوئے، تم مجاہدین کے ہوتے ہوئے، میں اور آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے بمباری گولی برسا برسا کر سارے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہی مسجد اقصی ہے جس پر میرے نبی نے 1,24,000 انبیاء کے لیے امامت کرائی تھی۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جس سے میرے نبی معراج کے لیے گئے تھے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جو سارے انبیاء کا قبلہ اول تھا۔ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ سارے مجاہد مل کر مسجد اقصی کو وکٹری کرائیں گے۔ آج آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ ہاں، شہید تو کر دیا، مگر وہ دن دور نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی انگلی سیدھی ہے تو یہ لوگ شہید کر پا رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہے جب مسلمانوں کی انشاءاللہ انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ آج شہید تو کر دیا، مگر یاد رکھنا ہے ہندوستان والوں، جس بابری مسجد کو تم نے شہید کر دیا، یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں، یہ مسلمان جاگ رہے ہیں۔ ان کے اندر مفتی امینی کا خون ہے، ان کے اندر علامہ عزیز الحق کا خون ہے، ان کے اندر علامہ احمد شفیع کا خون ہے، ان کے اندر جنید بابو نگری کا خون ہے۔ انشاءاللہ ہم تیرے سارے مندر گرا کر مسجد بابری بنائیں گے۔ تم ہمیں ہلکا مت لو، یہ مسلمان کی طاقت ہے۔ تم نے تو افغانستان میں بھی مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، مگر ساری دنیا نے دیکھا، عرب و عجم نے دیکھا، جس سپر پاور کو تم نے سپر پاور کہا تھا، ساری دنیا جانتی ہے رب کا قرآن سچا ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے پیارے نوجوانوں، ان امریکہ والوں نے سارے مجاہدین کا مذاق اڑایا تھا، لیکن ان مجاہدین نے 20 سال جنگ کر کر ان امریکی کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا۔ ملک شام میں ان لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، مگر وہاں بھی ان لوگوں نے کتوں کی طرح مار مار کر بھگا دیا۔ یہ بات ساری دنیا کے اوپر روشن سورج کی طرح آیا ہے۔ کس کی طرح آیا ہے؟ مفتی صاحب آ گئے؟ آنے دو میرے پیارے بھائی۔ ہاں چلے گا چلے گا، میں نے آگے بھی جانا۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، ہاں میں چلے، میرے پیارے بھائیوں، سب چلے گا بھائی۔ اے بھائی تم لوگ تو کھڑے ایسے ہو جیسے کوئی انڈیا والوں کا مقابلہ کرنے بھی سے تیار ہو۔ ادھر مستدام ادھر، بسم اللہ بسم اللہ، تشریف رکھیں ادھر، کس میں بٹھا ادھر، کیسے ادھر تشریف کے تشریف رکھیں، بس مختصر ہو۔ ہاں سب چلے گا بھائی، ٹینشن۔ ہاں میرے پیارے مجاہدوں، بات ذرا سمجھے، حضرت صاحب آگے بس شش کی طرف ہے، بات ذرا سمجھے میں بات کیا بول رہا ہوں۔ اللہ پاک حضرت کا آنا قبول فرمائے، ان کی زندگی میں ان کی صحت میں تندرستی عطا فرمائے۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بات کر رہا تھا کہ افغانستان میں جب جہاد چلا ان امریکیوں نے افغانستان والوں کا مذاق اڑایا، مگر 20 سال جنگ جاری رہی۔ رب کائنات نے افغانستان کے مجاہدوں کو وکٹری عطا کر دی، ساری دنیا نے دیکھا، مگر آپ نے دیکھا ملک شام میں بھی ان کتوں نے مذاق اڑایا تھا۔ رب کائنات نے ملک شام کو بھی وکٹری دے دی۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ 2013 کو بنگلہ دیش میں شپلا چتر کے میدانوں پر سارے علماء کا خون بہایا گیا تھا۔ 2020-21 کو اس خونی نے علماء کا مذاق اڑایا، ان پر بہتان باندھی، 1100-1200 علماء کرام کو جیلوں پہ بند کر دیا۔ وہ بھی مذاق اڑاتی تھی مسلمانوں کا، وہ سمجھتی تھی اس کی گورنمنٹ ہمیشہ رہے گی۔ اس خونی نے آئینہ گھروں میں بھی مسلمانوں کو رکھا، بدترین ریمانڈ دیا، مگر رب نے دکھا دیا ان الباطل کان زہوقا۔ جب بنگلہ دیش کے مجاہد، جب بنگلہ دیش کے نوجوان میدانوں پر آ گئے، سروں پر کفن باندھا، سینوں پر گولیاں کھائیں، رب کائنات نے 2024 کو 5 اگست والے دن ان نوجوانوں نے اس خونی کو جوتی مار مار کر بھگا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اب بات یہ ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا صرف بات سنتے رہیں گے؟ ہاں، صرف نعرے لگاتے رہیں گے؟ کچھ کرنا ہے نہیں کرنا؟ مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد؟ ہاں، مرنے سے پہلے مرنے کے بعد؟ مرنے سے پہلے پکی بات ہے۔ ہاں میرے پیارے نوجوانوں، آج اللہ نے صحت دی ہے، آج اللہ نے تندرستی دی ہے، آج اللہ نے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں، آج اللہ نے نوجوانی دی ہے۔ میرے پیارے مجاہدوں، ذرا اس بات کو سوچو، اگر میں اور آپ ایسے مر گئے، آج رات کو مر گئے، کل مر گئے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچئے، ذرا فکر کیجئے، اگر ہم ایسے مر گئے، ہماری قبر پر سارے لوگ ایسی مٹی ڈال کر چلے گئے، ذرا سوچو نوجوانوں، کل قیامت والے دن وہ محبوب پیغمبر تم سے کوشچن پوچھے گا، بتاؤ میری امتی، میں نے تمہارے خاطر، میں نے تمہارے لیے، دین اسلام کے لیے طائف کے میدانوں پر پتھر کھائے تھے، میرے پیارے حضرت حنظلہ نے تمہارے لیے شہید ہو گئے تھے، صرف تمہارے دین اسلام تک پہنچانے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ میرے پیارے نوجوانوں، اس وقت اپنے محبوب پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگ بھی باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے، باطل کے سامنے ڈٹ جائیں گے، لیکن ہم لوگ ناصرت کا مقابلہ کرتے جائیں گے۔ تو بھائی سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ مجاہدوں، سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیو شش خطا، آج کل آپ کو معلوم ہے ایک فتنہ جس کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر،
مسلمان نہ کافر. یہ وائرس یہ کینسر کی طرح پھیل رہا ہے، کینسر کی طرح پھیل رہا ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی بڑی بڑی کمپنی پروڈکٹ ہے، پران، شیزان، آرفل، آل ٹائم، ٹیسٹ ٹریٹ کے نام سے. مفتی صاحب میں بنگلہ دیش کے بعض علاقوں میں ایسے گیا جہاں قادیانی کی کمپنی کے علاوہ کوئی کمپنی تھی نہیں. نعوذ باللہ. مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، کل بنی آدم خطاؤون، لیکن مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا. کبھی آپ نے سنا کہ علماء نے کہا ہو یہودیوں کو شمشت کے مطابق کافر قرار دیا جائے، عیسائی کو قرار دیا جائے، قادیانی کو کیوں؟ کیونکہ یہ اپنا آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. ان کی ساری بزنس میں وہ میرے اور آپ کے پیسے سے لے کر مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں، یہودیوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم بھی شامل ہو رہے ہیں، ہم خرید رہے ہیں ان سے. نعوذ باللہ. ہاتھوں کو اٹھاؤ، وعدہ کرو، سب اٹھاؤ. آج کے بعد سے پران یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آرفل یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آل ٹائم یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ. ان کے سارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. پکی بات ہے. 1973 1973 یہ بات میں ہر جگہ کہتا ہوں، سرزمین پاکستان میں جب یہ قادیانی مضبوط ہو گئے، اس زمانے کے علماء نے اندولن کا کہا. سارے عوام، علماء، طلباء، حافظ، شیخ التفسیر، شیخ الحدیث روڈوں پر آ گئے، سب نے اندولن کرا. معلوم ہے کیا؟ نبر پرے شنگ شدے، سب نے یہ نعرہ لگایا. مگر وہی بات، پاکستان اور بنگلہ دیش دس از آف مسلم کنٹری، مگر اس کی گورنمنٹ غلام ہے. گورنمنٹ کیا ہے؟ سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. مگر سب نے سینوں پر گولیاں کھائیں، اور الحمدللہ پاکستان کے شنشت کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا. میرے پیارے نوجوانوں، اب نمبر تمہارا ہے، اب نمبر بنگلہ دیش کا ہے. تمہارے اندر ہے اشرف علی تھانوی کی بصارت ہے، تمہارے اندر ہے حضرت تھانوی کی بصیرت ہے، تمہارے اندر ہے انور شاہ کشمیری کی ذہانت ہے، تمہارے اندر ہے مفتی امینی کی شجاعت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ عزیز الحق کی جسارت ہے، تمہارے اندر ہے علامہ احمد شفیع کی حلاوت ہے، تمہارے اندر ہے جنید بابو نگری کی استقامت ہے. میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شنشت کے آئین کے مطابق ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں پکی بات ہے. سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھا مجاہدوں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تو بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنا گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو اس دین اسلام کے لیے یتیم کر دو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ہم نوجوان مجاہد مل کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری زمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ. ختم. زندگی باقی، ملاقات باقی. ہاں کون سی نشید؟ ہاں کون سی نشید؟ الجہاد والی؟ ہاں تم مجاہد لوگو
الجہاد والی صحیح ہے ہاں، لیکن مجاہد کی طرح الجہاد کہنا کہو گے؟ ہاں، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو، تیار ہو سب؟ خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑ، ہاتھ تو نیچے نہیں، سب ہاتھ اٹھاؤ، خدا کے دین کے لیے یہ سرفروش چل پڑے، سبیلنا 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 الجہاد 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 الجہاد، یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، یہ دشمنوں کی گردنیں اڑانے آج چل پڑے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، کسی میں اتنا دم نہیں ہمارے ساتھ لڑ سکے، نبی کے جانثار ہے یہ خالد و زرار ہے۔ سب تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ سبیلنا 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 اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین، زندگی باقی ملاقات باقی، عقل ہوتی ہے، نہ سن دو سننا چاہتے، یہ کہاں سے انسان بیوی ایک نام دو مربی انشاءاللہ بھائی دولہ میں نے آگے جانا ہے بھائی، خدا کو مانا۔ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے زندہ باد کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ختم نبوت پر پڑھوں گا انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے زندہ باد کہنا ہے، پکی باتیں بولو گے؟ پکی باتیں، ٹھیک ہے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد۔